بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم سر فرانسس بیکن کے ایسے آف اسٹڈیز ڈسکس کریں گے۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے کام کیجئے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو اس طرح کی مفید ویڈیوز ملتی رہیں۔ اب ہم آتے ہیں آف اسٹڈیز کے مین آئیڈیا، مین کنسیپٹ کی جانب، اس کا تھیم کی جانب، اس کی سمری کہہ لیجئے، خاکہ کہہ لیجئے، خلاصہ کہہ لیجئے، تعارف کہہ لیجئے۔ اب یہ جو آف سٹڈیز مضمون ہے یہ بیکن کے سب سے پہلے شائع ہونے والے مضمونوں میں سے، مضامین میں سے ایک ہے۔ 1597 کا ایڈیشن جو آیا تھا اس کا یہ پہلا مضمون تھا۔ یہ انتہائی جامع اور بہت زیادہ پڑھایا جانے والا بیکن کا مضمون ہے، جس کے ایک ایک فقرے میں اتنا کارآمد اور اتنا فائدہ مند مواد ہے جو کہ کسی عام مصنف کے پورے ایک پیراگراف میں ہوتا ہے۔ بیکن کہتا ہے کہ ہم مطالعہ، یعنی آف سٹڈیز کا مطلب مطالعہ، پڑھنا، مسرت کے لیے بھی، دوسروں کو امپریس کرنے کے لیے، متاثر کرنے کے لیے بھی، اور کسی کام کو منظم انداز میں کرنے کے لیے بھی کرتے ہیں۔ مطالعہ یعنی تین باتیں اس نے بتائیں۔ مطالعہ جو ہے پڑھنے والے یعنی قارئین کے علم میں اضافہ کرتا ہے اور انہیں بہترین انسان بنا دیتے ہیں، لیکن بیکن کہتے ہیں کہ ضرورت سے زیادہ مطالعہ انسان کو سست اور نکما بنا دیتا ہے۔ بیکن کو کتابی کیڑے جو ہیں وہ پسند نہیں، کیونکہ بہت زیادہ مطالعہ کرنے سے کتابیں پڑھنے کی عملی افادیت کیا ہوتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ بیکن کہتے ہیں کہ مکار اور چال باز لوگ کتابوں کے مطالعے کے خلاف ہیں، کیونکہ وہ کتابوں کے مطالعے کو اپنے لیے بیکار سمجھتے ہیں۔ دانش مند لوگ مطالعے کے ذریعے حاصل کردہ علم کو دنیاوی کام جو ہیں ان میں استعمال کرتے ہیں۔ علم کی عملی افادیت کا ذکر کرتے ہوئے بیکن کہتے ہیں کہ کسی تھیوری یا نظریے کو عملی کام میں لایا جائے تو وہ کتابی علم سے بہت بہتر ہوتا ہے۔ کوئی بھی نظریہ، کوئی بھی تھیوری بہت بہتر ہوتی ہے اگر اس کو عملی طور پہ اپنایا جائے۔ بیکن یہ مشورہ دیتا ہے کہ کتاب کا مطالعہ کرنے والے کو نہ تو مصنف کے نظریات رد کرنے چاہیے، ریجیکٹ نہیں کرنے چاہیے، اور نہ ہی کتاب میں لکھی ہوئی باتوں کو کوئی آسمانی صحیفہ یا مقدس کتاب سمجھ کر ایز اٹ قبول کر لینا چاہیے، بلکہ اسے غیر جانبدار رہ کر اپنی عقل اور سمجھ بوجھ سے کام لینا چاہیے۔ بیکن کہتے ہیں کہ کچھ کتابوں کو کہیں کہیں سے پڑھا جانا چاہیے، پڑھا جاتا ہے، پوری نہیں پڑھنے کے قابل ہوتی۔ کچھ کتابوں کو نسبتاً کم شوق سے پڑھا جاتا ہے، لیکن بیکن کہتا ہے چند ایک کتابوں کو پوری توجہ، لگن، مگن اور انہماک سے پڑھا جاتا ہے اور ان میں لکھی ہوئی باتوں کو ذہن میں اچھی طرح محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ بیکن کے مطابق مطالعہ یعنی ریڈنگ جو ہے انسان کے علم میں اضافہ کرتے ہیں۔ گفتگو یعنی کنورسیشن جو ہے انسان کی عقل کو تیز کرتی ہے، اور تحریر یعنی رائٹنگ جو ہے یعنی اچھی باتیں پڑھ کر تحریر کر لینے سے کوئی بھی شخص جو ہے وہ مکمل انسان بن جاتا ہے۔ پڑھائی کے مختلف شعبوں پر اپنی رائے دیتے ہوئے بیکن کہتے ہیں جو تاریخ ہے یعنی ہسٹری وہ انسان کو عقل مند بنا دیتی ہے۔ شاعری جو ہے، پوئٹری، وہ انسان کو تخیل پسند بناتی ہے، امیجینیٹو بناتی ہے۔ میتھ جو ہے یعنی ریاضی، وہ انسان کو چالاک بناتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کم عقل افراد جو ہیں ان کے لیے بھی مفید ہے۔
فزکس، کیمسٹری، میکینکس اور سائنسی علوم سے انسان میں غور و فکر کی عادت پیدا کرتی ہے، یعنی یہ مطالعے کی عادت سے غور و فکر، یعنی فزکس، کیمسٹری، میکینکس اور سائنسی علوم سے انسان میں غور و فکر کی عادت پیدا ہوتی ہے۔ اخلاقیات جو ہے وہ انسان کو زندگی میں سنجیدہ بنا دیتی ہے۔ علم منطق یعنی لاجک جو ہے اس کے ذریعے ایک شخص دوسروں سے اپنی رائے منوا سکتا ہے۔ بیکن یہ بھی کہتا ہے، یہ بھی اعلان کرتا ہے کہ مطالعے کے ذریعے، اسٹڈیز کے ذریعے انسان کی ذہنی بیماریوں کا علاج بھی کیا جا سکتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح کہ جسمانی ورزش سے جسم کے نقائص دور ہو جاتے ہیں، اسی طرح مطالعے کے ذریعے انسان کی جو ذہنی بیماریاں ہیں ان کا بھی علاج کیا جا سکتا ہے۔ یہ تھا جی سر فرانسس بیکن کا ایسے آف اسٹڈیز۔ امید ہے آپ کو لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اپنے فیڈ بیک سے نوازا کیجئے، کامنٹ کیجئے، لائک کیجئے، اپنے دوست احباب سے شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی اس سے اسی طرح فائدہ اٹھا سکیں۔ اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو اس طرح کی اور مفید ویڈیوز ملتی رہیں۔ اللہ پاک آپ کو آپ کے امتحان میں کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ اللہ حافظ۔